موجودہ دور میں ملک سیاسی اور معاشی بحرانی کیفیت کے ساتھ اعلیٰ عدلیہ کی تاریخی آزمائش کا بھی مشاہدہ کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے لیے سخت امتحانی لمحات ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے سینئر ترین جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے منحرفین سے متعلق صدارتی ریفرنس اور عدم اعتماد سے پہلے ممکنہ تصادم کے خلاف پٹیشن کی بینچ پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ ایک غیر معمولی خط میں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال کو بذریعہ ایک خط میں اس حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ جو ریفرنس دائر ہی نہیں ہوا اسے مقرر کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ آئینی پٹیشن اور صدارتی ریفرنس کو کیسے یکجا کر دیا گیا۔ ساتھ ہی جسٹس فائز عیسیٰ نے خط میں شکوہ بھی کیا کہ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے 5 رکنی بینچ میں سینیورٹی لسٹ میں چوتھے، 8ویں اور 13ویں نمبر کے ججز شامل ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے کہا کہ سینیورٹی ملحوظ خاطر نہ رکھ کے آپ نے سابق چیف جسٹس صاحبان کی روایات کو نظر انداز کیا ہے۔ اب سوال اہم ہو گیا ہے کہ کیا سپریم کورٹ میں ایک بار پھر حکمرانی کا انحصار قائم ہو رہا ہے یا معاملہ محض آئین کی تشریح اور معمول کی عدالتی کارروائی کا حصہ ہے۔ بادی نظر میں بینچ پر قانونی اور نظریاتی تقسیم کے تاثر نے اس پہلو کو مزید سنگین کر دیا ہے کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ کی ریاست اور حکومت سے چپلش کی پرانی تاریخ ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے متعدد اہم مقدمات میں کلیدی فیصلے اور دلچسپ ریمارکس دیے ہیں۔ وہ میمو گیٹ کمیشن، سانحہ کوئٹہ انکوائری کمیشن کے سربراہ رہے، فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ لکھا اور اپنے خلاف صدارتی ریفرنس کی نظر ثانی اپیل میں انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی وکالت کی۔ غور طلب بات یہ بھی ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے مسلسل 3 سابق چیف جسٹس صاحبان سے تعلقات کشیدہ رہے اور موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے بھی ان کا اختلافی پہلو کوئی راز کی بات نہیں۔ بظاہر جناب جسٹس فائز عیسیٰ اپنے ادارے کے سربراہان پر ہی چارج شیٹ پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے مگر بہت ہی غیر معمولی معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 18 ماہ بعد چیف جسٹس کا منصب سنبھالیں گے، مگر اہم بات یہ ہے کہ کئی برسوں سے ان کی اپنے چیف جسٹس صاحبان سے الیک سلیک کوئی خوشگوار نہیں رہی۔ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے نائب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی 7 رکنی بینچ اور پھر نظر ثانی کی اپیلوں کی 10 رکنی بینچ کی سربراہی کر چکے ہیں۔ اس کیس کی سماعتوں کے دوران جسٹس فائز عیسیٰ کے دلائل میں تلخی اور ناگواری نمایاں رہی۔ نظر ثانی اپیل میں جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دینے والے اکثریتی اراکین میں جسٹس عمر عطا بندیال شامل نہیں تھے، جبکہ جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک کیس میں از خود نوٹس لینے کی کارروائی کو جسٹس عمر عطا بندیال کی لارجر بینچ نے کالعدم قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی کی حمایت کرنے والے اکثریتی اراکین میں جسٹس عمر عطا بندیال شامل تھے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس تعیناتی کی مخالفت کرنے والے اراکین میں شامل تھے۔ سابق چیف جسٹس گلزار احمد سے بھی جسٹس فائز عیسیٰ کے تعلقات خوشگوار نہیں رہے۔ پچھلے سال فروری میں جسٹس فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز جاری کرنے سے متعلق اخباری خبروں پر نوٹس لیا تھا، جس پر بعد میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی نیا بینچ بنا تھا۔ بینچ نے دوسری سماعت میں ہی خبر کی تردید کے بعد کیس کو نمٹا دیا تھا اور فیصلے میں چیف جسٹس گلزار احمد نے قرار دیا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو وزیر اعظم سے متعلق مقدمات کی سماعت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کیس میں جسٹس فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ میں لکھا تھا کہ کیس میں مزید تحقیقات کے بجائے ایک جج کو آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روکا گیا۔ اس سے قبل جولائی 2020 میں اپنے کیس سے متعلق اضافی درخواست میں جسٹس فائز عیسیٰ نے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ سمیت سپریم جوڈیشل کونسل کے کنڈکٹ کو بدنیتی پر مبنی اور غیر شفاف قرار دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ان سے استعفیٰ لینا چاہا۔ مئی 2018 میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے آرٹیکل 184(3) سے متعلق ایک کیس میں جسٹس فائز عیسیٰ کو بینچ سے علیحدہ کر دیا تھا۔ اس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے تحفظات پر مبنی نوٹ میں لکھا تھا کہ چیف جسٹس کی مداخلت بینچ سے اٹھ کر چلے جانے اور دوبارہ بینچ تشکیل دینے سے نظام کی شفافیت کو نقصان پہنچا۔ ایک اور بہت ہی دلچسپ پہلو ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے ہی رنجش نہیں ہے بلکہ حکومت اور ریاستی اداروں سے بھی ان کا نزاعی تعلق ہے۔ اثاثوں سے متعلق صدارتی ریفرنس کے بعد اس تناؤ میں مزید اضافہ ہوا جس پر جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ بذریعہ خطوط اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے۔ پچھلے 3 سال کے دوران معزز جج اور ان کی اہلیہ کے 10 خطوط میڈیا پر آ چکے ہیں۔ آج جسٹس عمر عطا بندیال کو آرٹیکل 63A کی تشریح
اور سپریم کورٹ بار کی پیٹیشن پر سماعت کرنے والے بینچ پر تحفظات سے پہلے اس سال جنوری میں جسٹس فائز عیسیٰ نے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو ایک خط لکھا تھا جس میں مشورہ دیا ہے کہ ججز کی نامزدگی کا طریقہ کار متعین کیا جائے تاکہ پسند ناپسند کی بدگمانیوں کو دور کرنے میں مدد ملے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے لکھا کہ قانون میں یہ نہیں لکھا کہ چیف جسٹس تنہا ججز کی نامزدگی کر سکتے ہیں۔ اس سال جنوری میں ہی جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے وفاق اور سندھ حکومت کو خط لکھ کر متنبع کیا تھا کہ کچھ افراد نے ان کے گھر میں داخل ہو کر ہراساں کیا اور دھمکیاں دیں۔ پچھلے سال اگست میں جسٹس فائز عیسیٰ نے اس وقت کے قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھا تھا جس میں صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق از خود نوٹس کیس کے دائرہ اختیار اور بینچ کی تشکیل پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ جون 2021 میں جسٹس فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کے نام خط میں مناظرے کا چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ آئیں ہم ٹی وی پر براہ راست اپنی آمدنی، اثاثوں اور ٹیکس کے ریکارڈ پر بات کریں۔ اپریل 2021 میں محترمہ سرینا عیسیٰ نے صدر مملکت کے نام خط میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کو سانحہ کوئٹہ انکوائری کمیشن کی تجاویز پر عمل درآمد نہ ہونے کو قرار دیا تھا۔ پچھلے سال فروری میں جسٹس فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ جس میں انہوں نے ایسے بینچ کے فیصلے پر سوال اٹھایا تھا جس میں وہ خود بھی شامل تھے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ مجھے دستخط کر کے اتفاق یا اختلاف کرنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا۔ پچھلے سال فروری میں ہی جسٹس فائز عیسیٰ نے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کو بھی ایک خط لکھا تھا اور کسی بھی بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی تھی۔ نومبر 2020 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے صدر مملکت عارف علوی کے نام ایک خط میں الزام لگایا تھا کہ سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کو ان کی منی ٹریل اور جائیدادیں خریدنے کے لیے فنڈز کے ذرائع کے بارے میں پوچھنے پر مجبور کیا گیا۔ خط میں ان کا کہنا تھا کہ بطور استاد میں اپنے شاگردوں کو بتاتی ہوں کہ غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس سے قبل جون 2019 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف ریفرنس دائر ہونے کی تفصیلات جاننے کے لیے صدر پاکستان کے نام 2 خطوط لکھے تھے جس میں انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ آیا وزیر اعظم عمران خان کے نزدیک اپنی بیویوں اور بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات جمع کروانا لازم ہے؟ بلا شبہ جسٹس منیر سے لے کے جسٹس گلزار احمد تک پاکستانی عدلیہ کی تاریخ نے کئی نشو و فراز دیکھے ہیں۔ سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو ان کے برادر ججز نے ہی گھر بھجوا دیا تھا، جبکہ مشرف دور میں جسٹس افتخار چودھری کی معزولی کے بعد ان کے ساتھ جج جناب جسٹس ڈوگر نے ایمرجنسی کو جائز قرار دے دیا تھا اور چیف جسٹس کا حلف اٹھایا تھا، مگر شاید ہمارے نظام انصاف نے تاریخ سے کچھ سبق نہیں سیکھا۔ 3 ماہ قبل آصبہ جہانگیر کانفرنس پہ جسٹس فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور معافی کا طلبگار بننا ہوگا۔ Pakistan may be the only country in the world whose judiciary has played a major role in determining the course of democracy. We need to reflect, admit and accept our mistakes, set aside our arrogance and delusions, seek forgiveness and promise never to violate the Constitution again. Only then there is the possibility of being forgiven by the people. We are there because of the people. People are not there because of us. ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں غیر معمولی صورتحال اور ایک بہت ہی کشیدہ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ماضی اور پھر حال بھی اسی چیز کی عکاسی کر رہا ہے جو کہ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تازہ ترین پیش رفت بات کرتے ہیں عدالتی امور کے، قانونی امور کے نامور سینئر صحافی حسنات ملک ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے۔ حسنات ملک صاحب، ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان گو کہ کئی ہفتے سے، بلکہ جب سے جسٹس عطا عمر بندیال نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا ہے، ایک سکون تھا، ایک سکوت تھا اور چیزیں کیسز نمٹائے جا رہے تھے اور کسی قسم کے کسی تنازع میں سپریم کورٹ کی کوئی رماس، کوئی فیصلہ، کوئی کارروائی نہیں آ رہی تھی، مگر اس نے تو اس پوری صورتحال نے ہلا کے رکھ دیا۔ اگر یہ خط خفیہ رہتا اور جج صاحب اس کو کاپی نہیں کرتے دوسرے لوگوں کو اور یہ سائملٹینیسلی میڈیا میں نہیں آتا تو شاید اتنی بڑی صورتحال نہیں ہوتی، لیکن شاید جج صاحب دانستہ طور پہ چاہتے تھے کہ اس کا یہ مشتہر بھی ہو۔ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ ان کے کنسرن میں بھی بجا بھی ہوں کہ جو ان کے حوالے سے جو ان کی اپریہنشنز ہیں، آبجیکشنز ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ خط لکھا گیا اور جس میٹر میں لکھا گیا،
اس میں بہت سے جو ان کے حامی وکلاء ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ مناسب ہوتا کہ وہ خود یہ لیٹر نہ لکھتے. ہم نے دیکھا کہ 2 مہینے میں اچھے معاملات بیک گراؤنڈ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائزہ کے درمیان ملاقاتیں بھی ہوئیں, گفٹ کا تبادلہ بھی ہوا. ایون چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو جسٹس قاضی فائزہ نے ایک بک گفٹ کی. اس کے علاوہ اور بھی بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ بات چیت ہوئی. لیکن جو ایک بات ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جو معاملات جس طرح ایک سینئر پونی جج کو حوالے کیے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں, وہ اس طرح نہیں کیا گیا, اور بہت سارے اختیارات, بہت سارے معاملات وہ جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ اور ججز کو جو ہے ان کو سپرد کیا گیا. جسٹس قاضی فائزہ کو وہ اختیار جو سینئر پونی کا ہوتا ہے یا جو کانسٹیٹیوشنل میٹر میں جس طریقے سے مشاورت ہوتی ہے وہ نہیں رہی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے بتائیے گا کہ یقیناً یہ جو آپ جس جانب آپ نے بات کی وہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے, لیکن میرا تجربہ اور میری خیال اور میری نالج اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہر ادارے کے اندر اس قسم کے ایڈمنسٹریٹو کھچاؤ, تناؤ, وار آف ٹرف مسائل ہوتے رہتے ہیں, اور وہ کبھی کبھی بہت سنگین بھی ہوتے ہیں. مگر جب حساس اداروں کے یہ معاملات مشتہر ہو جائیں, وہ سامنے آ جائیں, اور باقاعدہ ایک چیز سامنے آ جائے عوام کے سامنے کہ یہ کلیدی ادارے جو ہیں یہ منقسم ہیں, جس میں پہلے ہی بڑی خراب صورتحال تھی, 2 مہینے میں کچھ بہتری آئی, اور پھر اچانک جو ہے یہ ایک بڑی مصیبت پیدا ہو گئی, تو اس کے منفی پہلو زیادہ ہیں نا. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اور یہ پولرائزیشن جو ہے سپریم کورٹ میں کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ کیس کے بعد یہ چیزیں زیادہ ہوئی ہیں. عموماً ہم نے دیکھا کہ افتخار چودھری جب ریٹائر ہوئی اس کے بعد یہ چیزیں چلیں, پھر ثاقب نثار صاحب نے اپنے کچھ من پسند ججز کو مین کیسز میں بٹھایا, کچھ کو نظر انداز کیا, وہ گروپنگ وہاں سے سٹارٹ ہوئی. پھر جسٹس قاضی فائزہ کے کیس میں بھی دیکھا. اب یہ ہے کہ لائک مائنڈڈ کوئی جیسے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ مبینہ طور پہ کچھ ججز زیادہ قریب ہیں. عموماً یہ الزام ہے کہ جی ان کو بڑے کیسز میں بٹھایا جاتا ہے. کچھ ججز کا اگر جسٹس قاضی فائزہ کے علاوہ اور ججز ہیں ان کے بارے میں بھی ہے کہ یہ جو میٹر ہے اس میں بہتر ہوتا کہ جو نظریاتی ایک قسم کا جو ایک ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ میں, تو ایک ڈائیورس بینچ ہوتا, نہ کہ ایک لائک مائنڈڈ ججز کا بینچ ہوتا. لیکن دوسری طرف سے یہ دلیل بھی ہے کہ چیف جسٹس نے ہر صوبے سے جج کو جو ہے وہ انکلوڈ کیا بینچ میں, تو جو اویلیبل ججز تھے اس طرح انہوں نے جو ہے وہ بینچ اگر بنایا. یہ صرف یہ معاملہ ہوتا اور یہ صرف یہی ایشو ہوتا تو ہم شاید ہماری رائے اور ہماری جو سوچ ہے وہ شاید مختلف ہوتی. لیکن افسوس کی بات ہے, انفارچونیٹ بات ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے یہ 4تھے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جن سے اختلافات نمایاں ہوئے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پچھلے 4 چیف جسٹس میں سے 3 چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے وہ کشیدہ رہے. ان کے تعلقات جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ کوئی معمول کے تعلقات نہیں تھے. جسٹس آصف سعید کھوسہ کے خلاف وہ باقاعدہ کمپلیننٹ ہیں, ان کے خلاف ان کی بھرپور شکایت ہے. ان کے جسٹس گلزار احمد کے حوالے سے بڑی سنگین شکایات ہیں یا ان کی اس میں معاملات سامنے رہے ہیں. اب ان کے جسٹس عطا بندیال کے ساتھ جو ہے یہ پورے معاملات اس طرح سے سامنے آ گئے ہیں. اور یہ بھی اپنی جگہ بات صحیح ہے کہ یہ حالیہ سالوں میں ہوا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس افتخار چودھری جو تھے وہ کوئی قابل فخر جج نہیں تھے. ان کے جو معاملات تھے, جس انداز سے انہوں نے عدالت چلائی, جو ان کے سارے معاملات رہے, اس پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اعتراضات یا اس قسم کی کوئی شکایات یا اس قسم کا کوئی احتجاج نظر نہیں آیا, جو بعد میں پھر ان کا عدلیہ کے جو ان کے پیش رو تھے ان کے ساتھ نظر آیا. تو شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا ہمیں کہنے دیجئے کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے, کیونکہ تمام لوگ تو جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کے خلاف سفارہ تو نہیں ہوئے. یہ سارے جو چیف جسٹس صاحبان تھے. جی بالکل, لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ ساری بار جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ جب بھی معاملہ آیا تو جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ وکلاء کھڑے ہوئے ہیں. کوئی معاف کیجئے گا حسنا صاحب, آپ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ صحافی ہیں, بہت تجربے کار صحافی ہیں. بار تو افتخار چودھری کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی تھی. بار تو افتخار چودھری کی سب سے بڑی سب سے بڑا ہراول دستہ تھا, اور جو افتخار چودھری صاحب نے کیا ہے اور جو وہ کرتے رہے ہیں, تو وہ بار بھی تو بیچاری پر شرمندہ ہو گئی نا.
بالکل، لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں میڈیا زیادہ افتخار چوہدری صاحب کے ساتھ کھڑا رہا، نہ کہ وکلاء۔ آخری دنوں میں وکلاء کی وہ پوزیشن نہیں رہی، جو ان کے مخالف لوگ تھے وہ بار میں زیادہ تر پریزیڈنٹ اور پاکستان بار کونسل میں جو ہے وہ وہاں ان کی نمائندگی تھی۔ اصل ایشو کامران صاحب وہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ اصل جو مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جی مصطفیٰ امپیکس کیس میں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیبنٹ سے اپروول ہو۔ اب سپریم کورٹ کی جو فل کورٹ میٹنگ ہے 2 سال سے زائد ہو گئے، فل کورٹ میٹنگ نہیں بلائی جاتی۔ جو کیس کی فکسیشن ہے، بینچ کی کمپوزیشن، اس کے حوالے سے رولز بننے چائیے۔ جو چیف جسٹس کا اختیار ہے اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، لیکن اسی سے یہ سوال جنم لیتا ہے، اگر کوئی مروجہ اصول رولز نہیں ہیں، مروجہ قانون نہیں ہے، تحریری اگر اس سلسلے میں ہدایت نہیں ہے تو پھر اعتراض تو نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اپنے برادر جج کی یا چیف جسٹس کے معاملات پہ اس وقت اعتراض کریں گے جب وہ کسی قائم اصول کی خلاف ورزی کرے گا یا رول کی خلاف ورزی کرے گا۔ تو اگر وہ نہیں ہے تو پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی کاوش ہونی چاہیے نا۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے لیٹر بازی کی گئی یا جس طریقے سے ابھی لیٹر لکھا گیا یہ مناسب نہیں تھا۔ ان کو انٹرنلی جو ہے یہ بات اٹھانی چاہیے تھی۔ جس طریقے سے یہ لیٹر لکھا گیا اور پھر مختلف جو ہے وہ لوگوں کو، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کو اور ججز کو بھی جس طریقے سے سرکولیٹ کیا گیا، اوور آل یہ جوڈیشری کے لیے ٹھیک نہیں رہا۔ اور یہ جسٹس قاضی فائزہ کو جو یہ روش ہے یہ ترک کرنی ہوگی، اور جو بھی معاملات ہیں وہ انٹرنلی ان کو اٹھانا چاہیے، نہ کہ یہاں میڈیا میں اور جس لیٹر کے ذریعے جو ہے یہ اٹھانا چاہیے۔ اس بات سے ان کے حامی وکلاء بھی اس چیز کا اتفاق کرتے ہیں کہ انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب حسنات ملک، بہت عمدہ سینئر صحافی، قانونی اور عدالتی امور کے، سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کا بڑا وسیع تجربہ ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس پیش رفت کا جس نے ایک سپریم کورٹ پہ سیاسی بحران چل رہا تھا، معاشی بحران چل رہا ہے، بڑے سنگین مسائل چل رہے ہیں، اچانک عدالتی بحران بن گیا ہے۔ وہ سپریم کورٹ جہاں پر تلاطم تھم گیا تھا، جہاں سکوت تھا، جہاں اطمینان تھا، جہاں سکون تھا، ریمارکس نہیں آ رہے تھے، اچانک کے ایونٹس نہیں ہو رہے تھے، سو موٹوز نہیں ہو رہے تھے، بہت ہی سنگین کوئی معاملات سامنے نہیں آ رہے تھے، زبردست طریقے سے کیسز نمٹائے جا رہے تھے، وہاں اچانک یہ طوفان کھڑا ہو گیا۔ اور ایک بار پھر اس میں فریق ہیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ اب اس کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔